عمر ایوب صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ جو حال ہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ریزرو سیٹس پہ، فیصلہ تو 8-5 سے آیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے جی اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، تحریک انصاف کو کسی صورت میں ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی، تو اگر یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، ہم لوگ کوئی پرتشدد جماعت تو ہے نہیں، ہماری استدعا کس کی تک ہے؟ سپریم کورٹ تک ہی ہے۔ ہم لوگ ان کے پاس جائیں گے، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ جج صاحبان آپ کا فیصلہ امپلیمنٹ کرائیں، اور آئین میں وہ طریقہ کار ہے، انہوں نے پھر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور جو ادارے ہیں ان سے وہ امپلیمنٹ کرانا ان کا حق ہے، نہیں کریں گے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا۔ اور ایک بار آپ کا بھی وسیع تجربہ ہے میر صاحب، آپ کا بیوروکریٹ چاہے وہ سول ہو یا ملٹری بیوروکریٹ ہو، کسی بھی بیوروکریٹ ہوتا ہے نا آپ کا، وہ اسٹرکچر میں آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کے لیے سب سے چیز جو زہر قاتل ہوتی ہے، ان کی ACR میں یا رپورٹس میں یا کہیں نہ کہیں یہ آ جائے کہ جی ان کے خلاف یہ چیز عدالتی فیصلے ہوئے، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے انسان کرسی پہ ہمیشہ نہیں ہوتا، انسان نے ریٹائر بھی ہونا ہوتا ہے۔ جب انسان ریٹائر ہوتا ہے تو یہ وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن ہمارے سامنے ایک مثال ہے اسلام آباد کی، DC اسلام آباد کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، وہ ابھی تک اپنی عہدے پہ کام کر رہے ہیں اور کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کوئی نہ آج یا اس کے پروٹیکٹر جو ہیں آج اس کو پروٹیکٹ کریں گے، 2 سال بعد اس کو نہیں پروٹیکٹ کریں گے، وہ ایک لائبلٹی ہوگا، اس کو وہ مطلب سیکریفائس اس کو قربان کر دیں گے۔ اچھا، سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس عطر من اللہ صاحب، انہوں نے امریکہ میں ایک سیمینار میں کچھ باتیں کی ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک بات جو سپریم کورٹ کے جج صاحب نے اپنے فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 4 years as the Chief Justice of the High Court and then for 5 years as a judge, I've never experienced that any authority has even attempted not to implement my judgment. If people have confidence in a judge and if the authorities know that the judge does not tolerate things that are not legal, they don't even attempt to violate the judgment or refuse the judgment to be implemented. It is the duty of the judge to have the judgments implemented. Otherwise, the authority of judiciary as an institution is eroded. عمر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جج کی خود اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی ججمنٹ پر امپلیمنٹیشن کروائے، ادروائز تو پھر اس کی جو اتھارٹی ہے وہ ایروڈ ہو جائے گی۔ آپ کو اس سے کیا سمجھ آئی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو آپ سے اور آپ سے بھی میں بات کر رہا تھا، وہی بات اس کی توسیع ہے کہ جسٹس صاحبان وہ خود اپنی اتھارٹی ایگزرٹ کریں اور امپلیمنٹیشن کریں، کرنا ہوگا، چاہے کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پڑے۔ نہیں، لیکن اب تو گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریزرو سیٹس والے فیصلے پہ وہ ریویو پٹیشن ڈال دیا انہوں نے۔ کہاں پہ جائیں گے میر صاحب؟ آلریڈی اس فل کورٹ بینچ تھا جس نے کیا تھا، ابھی فل بینچ سے اوپر تو کوئی بینچ ہے نہیں، وہی جج صاحبان ہیں جنہوں نے بات کرنی ہے، انہی کے سامنے جائے گا، تو وہ ایک میرا خیال ہے ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہی ہوگا، اس سے تو اور کوئی نہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ بالکل میرا پختہ یقین ہے۔ اگر نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگ سپریم کورٹ نے کرانا ہوگا، یا تو آپ کہیں کہ جی پاکستان جو ہے یہ بنانا ریپبلک کی سیل اس پہ لگ گئی ہے، مکمل ہو گیا ہے، اس سے جب یہ ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ نہیں کراتی، آپ کے ملک میں، ہمارے میرے ملک میں، یہاں پہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں آنے والی۔ میں آپ کو سوال یہ بار بار کیوں کر رہا ہوں کہ ابھی پچھلے سال جب آپ نے 2 صوبوں کی اپنی اسمبلیاں توڑ، بالکل درست بات ہے، تو اس کے بعد عدالتوں نے انکلوڈنگ سپریم کورٹ یہ آرڈر کیا کہ یہاں پہ 90 دن کے اندر الیکشن کروایا جائے۔ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر پہ بھی عمل درآمد ہوگا؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ 0/0 ہے اس وقت، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا بے وقوف نہیں ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ آپ کے لیگل نظام میں آپ کا جب آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، اس سے انحراف ہو رہا ہے، آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کیوں ہم لوگ آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ آپ ملک یہی وجہ ہے کہ 8,500 ارب روپے کے بجٹ میں آپ 92% جو خسارہ آپ پورا کر رہے ہیں، خسارہ آپ کا 8,500 ارب کا ہے، 92% خسارہ آپ اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھپا کے اور بینکوں سے قرضے پہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی باٹم لائن یہ ہے، یہ معیشت جو ہے یہ پھر چل ہی نہیں سکتی، ملک چل ہی نہیں سکتا۔ اچھا، آپ کو ناظرین یہ پتہ ہوگا کہ
جسٹس اطہر من اللہ صاحب پر کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ پرویز مشرف کے دور میں 4 کے لیے خیبر پختونخوا کی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وزیر بن گئے تھے, تو اس پر بھی کل انہوں نے بات کی, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. Just before the elections, for 5 months, the governor of the Khyber Pakhtunkhwa offered me to join his cabinet as a caretaker government. Those 5 months probably changed my life. And that regret or that blemish, at least the lesson that I learned from that was that no, enough is enough. There has to be a zero tolerance. And there has to be a commitment to the Constitution, no matter what happens. تو جو آئین ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہر قیمت پہ ہونی چاہیے. تو اگر اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ ریگریٹ ہے, تو وہ تمام لوگ جو ماضی میں غیر آئینی حکومتوں کی سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کو بھی نہیں ریگریٹ کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے آئی پی پیز کا ذکر کیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آئی پی پیز کی ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ ان کو حکومت جو ہے وہ لوگوں سے ٹیکس لے کے, بجلی کے بل لے کے جو پیسے دے رہی ہے وہ بہت زیادہ ہیں, اور اس کا ریویو ہونا چاہیے. اگر ریویو ہوگا تو پھر انویسٹمنٹ دوبارہ کم ہو جائے گی؟ بہت بہترین سوال ہے میر صاحب آپ کا, بہت بہترین. دیکھیے میں منسٹر انرجی رہا ہوں تقریباً 2-2.5 سال میں تھا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آئی پی پیز کا جو جو 3rd فیز 4th فیز آیا تھا وہ آپ کا نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ آیا تھا, جو پی ایم ایل این کی 2018 تک گورنمنٹ تھی. اس وقت انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے اور وہ کانٹریکٹس یا معاہدے فالٹی تھے. اس کو زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, پر اس کو میں مطلب مختصر کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں فرنٹ لوڈڈ, یعنی کہ آپ سارا جو اس میں سود ہے وہ پہلے 10 سالوں میں دے دیتے ہیں, آپ کو مل جاتا ہے, اور وہ پروجیکٹ کا ٹینیور یا ٹائم جو ہے وہ 25 سال ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے مزے ہیں اور آپ کو وہ ساری ریکوری ہو جاتی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ آپ کا جو کانٹریکٹ معاہدہ ہے وہ ٹیک اور پے, یعنی کہ آپ بجلی آپ بیچیں, آپ بنائیں یا نہ بنائیں, آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ مل جاتی ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کا جو خریدار ہے بجلی کا وہ صرف ایک ہے, وہ حکومت پاکستان ہے. ٹوٹل فالٹی معاہدے. اور پھر انہوں نے جو پاور پلانٹس لگائے تھے, ساہیوال کول پلانٹ جو ہے اس کی تک نہیں بنتی, وہ امپورٹڈ کول پہ لگے. آپ کے 4 LNG پلانٹس تک نہیں بنتے ہیں کہ وہ یہاں پہ لگے, ٹھیک ہے نا, تو اس پہ بھی امپورٹڈ گیس پہ وہ لگے, اور اس کی جگہ رینیویبل انرجی لگ سکتی تھی, اور یہ پاور پلانٹ زیادہ مہنگے دام لگے. تو یہ سارے کے سارے انہوں نے خود وہ بیج بوئے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے آج کل 2-3 شخصیات بڑی تیزی سے ابھر کے بول رہی ہیں, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میں آپ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ کیسے یہ حکومت چلے گی. ان کی کن پٹی پہ بھی بندوق لگی ہوئی ہے, اور ان کو بھی تھریٹس ہیں ان کی حکومت کے. اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب والا آپ کے جو گوہر اعجاز ہیں وہ ابھی کیئر ٹیکر کے وزیر رہ چکے ہیں. تو اس وقت کیوں نہیں یہ چیزیں انہوں نے ٹیک اپ کی؟ اس وقت تو میں نے بات کوئی نہیں سنی تھی, اور اس وقت تھا کہ جی ہم لوگ $100 ارب کی ایکسپورٹس کریں گے, وہ تو مجھے نظر نہیں آئی. اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابھی MQM کے بھی مصطفیٰ کمال صاحب وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی آئی پی پیز کو ریویو کریں. جا کے کریں. تو اس پہ جناب والا بات یہ ہے کہ جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں, چائنیز سی پیک پروجیکٹس ہیں, وہاں پہ انہوں نے لیے ہوئے ہیں کمرشل لونز, اور ابھی یہاں پہ یہ ان کا ڈیلیگیشن جائے گا چائنا. وہ ان کو میرا خیال ہے اچھا کھانا کھلا کے تو واپس بھیج دیں گے. اور یہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں نے کہا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, کچھ نہیں ہونے والا. میں نے کہا تھا کہ جی جہاز کا ایندھن جلائیں گے, اور ٹھیک ٹھاک ایندھن جلے گا, ادھر سے بیجنگ جانا اور واپس آنا, ایندھن جلا کے کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا باہر آنے, تو وہی بات ہونی ہے.